السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ترتیل القرآن کے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع کی تلاوت کریں گے، اور تلاوت کے بعد اس رکوع میں جو ضروری قواعد ہیں اور جو ضروری باتیں ہوں گی ان کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی ہم تلاوت کریں گے اور اس کے بعد چند قواعد کا بھی ذکر کریں گے جو کہ تجوید القرآن یا ترتیل القرآن میں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها
لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون طور پر ذکر کریں گے کہ کہاں پر ہم نے خیال رکھنا ہے. تو ذال کا خیال پھر آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں پر نرمی کے ساتھ آواز آنی چاہیے. تو یہ 3 حروف ایسے ہیں جو تا ذال ذا، تا ذال ذا، ان کو ہم نے حروف تہجی میں بھی اس سے پہلے سکھایا ہے. تو اگر ہم ان 3 حروف کو یاد رکھیں گے کہ یہ ایک ہی جگہ سے ایک ہی مخرج ہے، ان کا الگ الگ 3 حروف ہیں، تو ہمارے جو ذال کے ساتھ جو حروف ملتے ہیں، جیسے ذال کے ساتھ زا بھی ملتا ہے، ضاد بھی ملتا ہے، اور ذا جس کو ہم زوئی کہتے ہیں ذا وہ بھی حرف ملتا ہے. اور جیم کی بھی آواز کچھ حد تک ذال کے ساتھ کچھ علاقوں میں اس میں غلطی کی جاتی ہے، ذال کو جیم سے پڑھا جاتا ہے اور جیم کو ذال کی طرح. تو اگر ان 3 حروف کو ہم اچھی طرح سے سیکھیں گے اور ان کی مشق ہم بار بار کریں گے، پہلے ذہن میں یہ رکھیں گے کہ ان کا جو مخرج ہے یعنی اوریجن جو ان کا ہے وہ زبان کو دانت کے کس حصے کے ساتھ ہم نے ٹچ کرنا ہے. تو یہ بات ہم نے یاد رکھنی، پھر بار بار ہم نے مشق کرنی ہے تاکہ یہ حروف جو ہیں اچھی طرح سے ہماری زبان پر چڑھ جائیں. تو پھر ایک اور دفعہ آپ کو یہ مشق کراتے ہیں. ذال ثا ذا، ثا ذال ذا، ثا ذال ذا. پھر ایک اور دفعہ بتائیں گے کہ زبان کے سرے یعنی سامنے والے حصے اور جو سامنے ہمارے بڑے دانت ہیں ان کے کنارے کے ساتھ یہ حروف ادا ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اور 3 حروف بھی اس کے ساتھ ایک مشابہت ہے حروف کی، جیسے تا دال اور ذا کی ہوگی، اسی طرح سے تا دال اور طا کے حروف بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. تو حروف تہجی میں تو اوپر سے لے کر نیچے تک ہم نے یہ حروف کو بار بار پڑھا تھا. پھر حروف حلقی کو بھی الگ سے کچھ حروف ہم نے سیکھے تھے. تو ان حروف کو آپ اگر 6 حروف یہ ہیں، آپ اگر ان کو بار بار مشق کریں گے تو ان کو آپ سیکھ سکتے ہیں. اب اس بات کا ذکر ہو گیا ہے اسی لیے اس کی ہم مشق کریں گے. اب اور 3 حروف ہیں، ایک ہے تا دال طا. تو تا دال اور طا کا جو مخرج ہے وہ بھی زبان کے سرے اور جو دانت ہمارے سامنے ہیں ان کی جڑ کے ساتھ، یعنی اندر والا جو حصہ اس کا جہاں سے دانت شروع ہوتے ہیں، تو زبان کا سرا جو ہے وہ ہمارے جو سامنے دانت ہیں ان کی جڑ کے ساتھ آپ لگائیں تو یہ 3 حروف وہیں پر ادا ہوتے ہیں. پھر میرے ساتھ آپ اگر دہرائیں گے تو دہرا لیں. تا دال طا. طا جو ہے توئے یہ پر ہوگا، تا یہ باریک ہوگا، دال یہ بھی باریک ہی ہے، اور طا یہ پر ہوگا. تا دال طا. اور دوسرے جو حروف تھے ثا ذال ذا. تو ان کو سیکھنے سے یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ ان حروف کی جو آواز دوسرے حروف کے ساتھ ملتی ہے یعنی مشابہت رکھتی ہے، تو جب ہم ان حروف کو اچھی طرح سے سیکھیں گے تو دوسرے حروف کی آواز ہماری خود ہی ہمارے ذہن میں آئے گی کہ ان دوسرے حروف کی آواز اور ان کا جو مخرج ہے وہ بالکل جدا ہے، وہ بالکل الگ ہے. تو اس لیے جو حروف تہجی ہیں وہ سیکھنے بہت ہی ضروری ہیں، اور ان حروف کو سیکھ کر اپنے حروف تہجی کے جو مخارج کی بنیاد ہے اس کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے.
تو آئیے اب آگے چلتے ہیں. نعمتی اللتی میں عین ساکن جو ہے اس میں جھٹکے کی آواز نہیں آنی چاہیے. عین ساکن، اسے کل بھی یہ مثالیں آئی تھی کہ عین جو ہے حروف حلقی ہے. یہ آپ کو سکھایا گیا تھا کہ حلق کے بیچ والے حصے سے عین اور حا، عین حا یہ ادا ہوتے ہیں. تو جب بھی اس طرح سے کوئی مثال آئے تو فوراً کسی بھی لفظ کی آواز پھر اس کے بعد حلق میں آنی چاہیے. عین ساکن کی آواز بالکل حلق کی طرف جانی چاہیے، جیسے نعمتی اللتی، نعمتی اللتی. اگر ہم اس کو نعمتی اللتی پڑھیں گے تو عین کے اوپر ہم جھٹکے کی آواز لاتے ہیں، جو کہ غلط ہے. نعمتی اللتی. ایسے ہی انعمت، اب دیکھیں نون ساکن ہے اور یہاں پر بھی کئی لوگ قلقلہ کا قاعدہ غلطی سے پڑھ لیتے ہیں. تو انعمت، ان کی آواز نہیں آنی چاہیے، انعمت یہ غلط ہے. انعم، پھر عین کی آواز ادا ہونی چاہیے. پھر میم ساکن جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ میم ساکن جو ہے اس کا اظہار ہوگا. انعمت، میم ساکن پہ آواز نہیں روکنی چاہیے. کئی غلطی سے اپنی آواز کی طرف جو ہے وہ آواز پہ زیادہ زور دیتے ہیں، اس وجہ سے جو اصل چیز ہے، جو قواعد ہیں وہ رہ جاتے ہیں نادانستہ طور پر. تو انعمت، انعمت علیکم. دیکھیں یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ آ رہا ہے یا لین کا قاعدہ آ رہا ہے یہاں پر. تو یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ بھی کل آپ کو یہ رول بتا دیا گیا تھا، یہ قاعدہ بتا دیا گیا تھا آپ کو کہ یا ساکن سے پہلے یا واو ساکن سے پہلے جب فتح ہو، دونوں سیم ہیں. یا ساکن اور واو ساکن سے پہلے فتح، دونوں حروف سے پہلے. تو یہ حروف لین ہے، تو لین کا مطلب کل بتا دیا گیا تھا کہ نرمی کے ساتھ آواز کو موڑنا. مطلب اس لام کی آواز جو ہے نرمی کے ساتھ یا ساکن کے ساتھ ہم نے موڑنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو نہ ہی ہم جلدی پڑھتے ہیں اور نہ ہی لمبی آواز کے ساتھ ہم اس کو ادا کرتے ہیں. نرمی سے پھر یہ ہم حروف ادا کریں گے. علیکم، اب اگر ہم علیکم پڑھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. علیکم. وَأَوْفُوا، یہاں پر بھی واو مدہ کا قاعدہ آ رہا ہے. عین کا خیال رکھیں، یہاں پر چھوٹی مد کا خیال رکھیں، پھر عین کا خیال رکھیں آپ. اور اسی طرح واو کو ہونٹوں کی گولائی سے پڑھیں، را کو جو ہے یہ پور کریں آپ. یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے جو کہ انشاءاللہ اور آگے آپ کو پھر ایک ایک قاعدہ کر کے سکھائیں گے. اخفا بھی ایک غنہ کی قسم ہے، تو ناک میں آواز چھپا کر ہم یہاں پر انزلت، انزلت. اگر ہم انزلت پڑھیں گے تو یہ قاعدے کے حساب سے غلط ہوگا. اس کا مطلب ہے اخفا نہیں کریں گے بلکہ اظہار ہم کریں گے. یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے، اسی لیے اخفا کریں گے. کیسے؟ ناک میں اپنی آواز کو روکیں گے. انزلت، ایک دو الف کے برابر. انزلت. پھر یہاں پر قاف کو پر کریں، مصدقل، اور صاد کو بھی پر کریں. اگر ہم قاف کو پر نہیں کریں گے تو چھوٹی کاف کی آواز نکلے گی، جو کہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے. پھر آگے عین کا خیال رکھیں آپ، اور واو کو پھر آپ جو ہے ہونٹوں کی گولائی سے پڑھیں. اور یہاں پر جو ہے یہ تنوین کے بعد با آ گیا ہے، اس کی آواز بدل کر میم میں آئے گی. تو کافرم بہی، کافرم بہی، یہ بھی غنہ کی ایک قسم ہے. یہاں پر بھی آپ اپنی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھ لیں. تو دیکھتے ہیں پھر نیچے ہم آیات میں اگر کوئی ضروری بات ہوگی. یہاں پر وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ، قاف یہاں پر پر کرنا ہے. اگر ہم حقّہ پڑھیں گے تو ایک تو معنی کے بدلنے کے خطرے ہوتے ہیں، اور پھر جو حرف ہے، جو حروف تہجی ہیں، وہ مخارج کے ساتھ ادا نہیں ہوتے. حق، دیکھیں کتنا فرق ہے. چھوٹی کاف سے نہیں پڑھنا بلکہ بڑی قاف. حق، ہا کا بھی خیال رکھنا ہے. اور طا، باطلی، طا یہاں پر پر ہوگا.
تا جو نقطے والی جو تا ہے وہ باریک ہوتی ہے، اور طا جو پر ہوتا ہے. پھر یہاں پر قاف آگے اس کو پر کریں. عین کا خیال رکھیں یہاں پر. اقیم الصلاۃ و اقیم الصلاۃ، قاف کو پھر آپ پر کریں، صاد کو پر کریں موٹا کر کے. و اقیم الصلاۃ و اقیم الصلاۃ. اگر ہم پر نہیں کریں گے تو دیکھیں غلطی ہو سکتی ہے. یہاں پر کاف کی آواز آئے گی اور یہاں سین کی آواز بھی آ سکتی ہے، تو جو کہ غلط ہے. زکات، یہاں پر چھوٹی مد آ گئی ہے، اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے. اور را ساکن ہے اور اس سے پہلے فتح آیا تو اس کو ہم نے پر کرنا ہے. اسی طرح سے اس را کو بھی ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے. ورکعوا ورکعوا راکعین مع الراکعین، عین کا خیال رکھیں. اسی طرح سے یہ جو را کے نیچے کسرہ ہے تو یہ جو را ہے یہ باریک ہوگا. اسی طرح سے یہاں پر تنسون، اخفا کا قاعدہ آ رہا ہے. تنسون، یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ آ رہا ہے. انفسکم انفسکم. اسی طرح سے پھر نیچے ہم چلتے ہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صاد کو پر کرنا ہے اور با پہ یہاں قلقلہ ہوگا. صلاۃ یہاں پر صاد پر ہوگا. وَالصَّلَاةِ، صاد پر ہوگا، اور اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے یہ ہا ساکنہ بن جائے گا. وَالصَّلَاةِ، اس کو ہم اور لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. وَإِنَّهَا، یہ حروف غنہ ہے، نون مشدد آ گیا ہے، کل بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خا کو پر کرنا ہے، اور یہ حروف حلقی میں بھی ہے جو اس سے پہلے بتایا آپ کو. خاشعین، عین کا خیال رکھنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. اسی طرح ضا کا آپ کو ابھی سمجھا دیا گیا تھا کہ جو حروف 3 یہ حروف ہیں اس میں یہ ہے، تو ضا جو ہے یہ پر ہوتا ہے اور زبان کے سرے اور دانتوں کے کنارے کے ساتھ ادا ہوتا ہے. یظنون، اگر ہم یہاں اس کو صحیح تلفظ سے ادا نہیں کریں گے تو زا کی آواز بھی نکل سکتی ہے، ذال کی آواز بھی نکل سکتی ہے، ضاد کی آواز بھی. اسی لیے اپنے مخرج سے پڑھنا بہت ضروری ہے. یظنون، کئی لوگ اس کو یظنون پڑھتے ہیں جو کہ مخرج کے حساب سے غلط ہے. میم مشدد آ رہا ہے، حروف گنہ ہے، تو یہاں پر انہم ملاقو، یہاں پر یہ ادغام بھی ہوگا اس کا، اور میم مشدد بھی ادا ہوگا. ربہم میں را کا جو را ہے یہ پر ہوگا، اور اسی طرح سے نون مشدد کا قاعدہ آ رہا ہے. اور راجعون، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو پر کریں اور عین کا خیال رکھیں. تو ناظرین کرام، اب آئیے چلتے ہیں کچھ قواعد کی طرف جو کہ ضروری قاعدے ہیں. ہم اس پروگرام میں کچھ وقت کے لیے جو ضروری قاعدے ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور وہ کیوں ضروری ہے، اس سے قرآن کریم میں کیا اثر پڑتا ہے. اگر صحیح ہم پڑھیں گے تو الفاظ کے بگڑنے کے کیا معنی نکلتے ہیں، اور اگر ہم صحیح تلفظ میں پڑھیں گے تو جو معنی اصل ہوتے ہیں وہی ظاہر ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ ہم پروگرام ترتیل القرآن، یا ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ بھی ہم سکھا رہے ہیں اس پروگرام میں. تو تجوید جو ہے وہ لفظی معنی جو اس کا ہے وہ عمدہ بنانا ہے، بہتر بنانا ہے. تو اس اصطلاح میں قرآن مجید کو صحیح مخارج کے ساتھ، صفات لازمہ کے ساتھ اور خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا تجوید کہلاتا ہے. اور تجوید کے ساتھ تلاوت کی اہمیت کیا ہے؟ تجوید کی پابندی نہ کرنے سے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں یا بالکل بگڑ جاتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے دیکھیں کہ تجوید کے ساتھ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے اور عام سادہ آواز میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو معنی کے عدلنے بدلنے میں بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے. اس کی مثال ہم یہاں پر آپ کو بتائیں گے. آپ دیکھیں کہ مثلا قلب، یہ عربی لفظ ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو قلب کا مطلب دل ہے. تو اسی کو اگر ہم اصل مخرج کے حساب سے نہیں پڑھیں گے، قاف کو ہم یہاں پر ہم ابھی آپ کو سکھایا ہے کہ قاف کو ہم نے پر کرنا ہے.
تو یہاں پر اگر ہم قلب پڑھیں گے تو قاف کو پر کر رہے ہیں، اس کا مطلب دل نکل رہا ہے۔ اسی کو اگر ہم پر نہیں کریں گے اور قلب پڑھیں گے یعنی چھوٹی کاف کے ساتھ، تو اس کا مطلب جو ہے وہ کتا نکلتا ہے۔ تو دیکھیں کہ دل اور کتا اس میں کتنا بڑا فرق ہے۔ تو یہ ہم تجوید القرآن کے مخارج اچھی طرح سے سیکھیں گے تو ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ دوسری مثال آپ دیکھیں کہ صیفہ ہے، اس کا مطلب بھی ہے کہ گرمی کا موسم۔ صاد ہے، اس میں لفظ ہے صاد، اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے تو یہ ادا ہوگا صیفہ۔ اگر اسی صاد کو ہم پر ادا نہیں کریں گے تو اس کا لفظ ہے سیفہ بنتا ہے، جو کہ ایک اور بھی لفظ ہے۔ سیفہ کا مطلب ہے تلوار۔ تو گرمی کا موسم اور تلوار میں دیکھیں آپ کتنا فرق ہے۔ الطلاق کا مطلب ہے طلاق، طا ہے یہاں پر، اس کو ہم پر کر کے پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اور جو تا ہے الطلاق، یہ تا ہے، اس کو پر نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے ملاقات۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنا فرق ہے۔ ناظرۃ، ضا سے ابھی آپ ضا کا مخرج سیکھ رہے تھے، تو ناظرۃ اس کا مطلب ہے دیکھنا، اور ناظرۃن جو ضاد سے ہے ناظرۃن اس کا مطلب ہے خوش۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ تلفظ کو سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ ان کا مطلب ہے بے شک، اور جب انا یہ ہوتا ہے مد میں چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے بے شک ہم، یعنی بالکل ہی یہ متکلم بن جاتا ہے اور اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ اور ربی میں آپ دیکھیں کہ مطلب ہے اے میرے رب، اور اسی طرح سے ربی میں میرا رب۔ تو اس کا مطلب کل بھی اس کا ذکر ہوا تھا کہ جو فتح ضمہ کسرہ ہے اس کو جلدی سے ہم نے پڑھنا ہے تو ربی ہوگا۔ اسی ربی کو ہم اگر غلط سے ربی پڑھیں گے، مد میں لے جائیں گے، تو اس کا مطلب ہی بالکل دوسرا نکلتا ہے۔ تو اب ان مثالوں کے ساتھ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تجوید القرآن اور مخارج کے ساتھ کتنا قرآن پڑھنا کتنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر دیکھیں تجوید سیکھنے کے 3 مرحلے ہیں۔ جو سب سے پہلا اصلاح تلفظ، یعنی تلفظ کو اس کی اصلاح کے ساتھ پڑھنا، قواعد کی پابندی کے ساتھ پڑھنا، اور خوش الحانی سے کوشش کرنی ہے کہ خوش الحانی سے تلاوت کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو تلاوت قرآن کے 3 طریقے اس سے پہلے بھی اس پروگرام میں ذکر ہوا ہے کہ قرآن کریم کے جو بنیادی 3 طریقے ہیں۔ ایک سب سے پہلا ترتیل، یعنی ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرنا، ہر آیت پر وقف کرنا، آرام آرام سے قرآن شریف پڑھنا، یہ ترتیل ہے۔ دوسرا تدویر، یعنی درمیانی رفتار سے قرآن پڑھنا، جیسے قراءۃ الصلاۃ ہے، یعنی ہم عام جو ہماری نمازیں ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں درمیانی صورت میں، تدویر اس کو کہتے ہیں۔ اور حدر جو تیسرا ہے، قدر تیز رفتار اور روانی سے قرآن پڑھنا، جیسے صلاۃ التراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ مخارج اور قواعد کی پابندی ہر شکل میں لازم ہے تاکہ سننے والے کو سمجھ آ جائے۔ اب نمازوں میں بھی جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور نمازوں میں جو لوگ پھر سنتے ہیں اس کو سیکھتے بھی ہوتے ہیں، تو اسی لیے نمازوں میں بھی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت بھی چاہے ترتیل سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، یا ہم حدر سے کریں گے، یا ہم تدویر سے تلاوت کریں گے، تو تینوں صورتوں میں جو ہے وہ الگ الگ مواقع ہیں۔ تینوں صورتوں میں قرآن کریم کو ان کے تمام مخارج کے ساتھ اور جو بنیادی باتیں ہیں ان کو سیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پروگرام کو اچھی طرح سے دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اور اس سے پہلے بھی جو پروگرامس ہیں اس میں جو رولز اور قواعد آپ کو بتا دیے گئے ہیں ان کو آپ سیکھ رہے ہوں گے، تبھی انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے قرآن کریم اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو دیجیے اجازت، کل انشاءاللہ تعالی پھر ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔